آلہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً خلافت الہیہ اور امامت حقہ کے عنوان کے ذیل میں آج 7ویں مرتبہ آپ صاحبان کی خدمت میں چند مطالب پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ یقیناً آپ کا ذوق و شوق اور بھرپور انداز میں مسلسل حاضری پر میں آپ کا شکریہ ادا نہیں کروں گا، کیونکہ آپ میں سے کوئی ایک بھی نہ میرا مہمان ہے، نہ منتظمین عزا کا مہمان ہے۔ آپ سب مہمان ہیں جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے، تو جس کے بچے کا ذکر ہے وہ بیوی ہی آپ کو جزائے ہے۔ تو میرے محترم، میرے عزیزم، کل گفتگو ضرورت امام کے تحت پیش کی گئی کہ امام کی ضرورت کیا ہے، وجود امام کی ضرورت ہے، اور کچھ اعتراضات کے جوابات آپ کو گوش گزار کیے۔ ایک بہت مشہور اعتراض اور بھی ہوتا ہے اور وہیں سے گفتگو کا آغاز ہو جائے گا کہ جب قرآن میں آیت موجود ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے دین مکمل کر دیا، آج دین مکمل کر دیا اور نعمت کو تمام کر دیا، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دین اور شریعت مکمل ہو چکے ہیں، پیغمبر خدا کے بعد نہ دین میں اضافہ ہونا ہے نہ شریعت میں اضافہ ہونا ہے، دین کا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، شریعت کا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے، اس کے بعد ان اماموں کو ماننے کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے محترم، میرے عزیزم، آپ نے اگر امامت کے مقصد کو سمجھا ہوتا تو آپ کبھی یہ اعتراض کرتے ہی نہیں۔ میرے دوستوں، میرے شیعہ سنی بھائیوں، امام کا مقصد دین میں کمی بیشی کرنا نہیں ہوتا، امام کا مقصد دین میں اضافے کمی کرنا نہیں ہوتا۔ میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، یہی ارشاد فرماتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام محمد حرام الی یوم القیامہ، کہ جو ہمارے جد محمد مصطفیٰ نے حلال کر دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حلال ہے، جو رسول نے حرام کر دیا ہے وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ جب یہ بات آپ تک پہنچ گئی تو اس جملے کو محسوس کیجئے گا کہ امام دین میں اضافہ یا کمی نہیں کرتا، یا پھر میں آسان لفظوں میں سمجھاؤں تو اللہ ہے دین اور شریعت کے بنانے والا۔ دین بنانا، شریعت بنانا، قوانین وضع کرنا، یہ اللہ کا کام۔ اللہ ہے شریعت کے بنانے والا، رسول ہے شریعت کے پہنچانے والا، امام ہے شریعت کی حفاظت کرنے والا۔ امام محافظ دین و شریعت ہے، امام محافظ دین و شریعت ہے۔ امام کا کام
قرآن اور حدیث میں جس مقام پر تشریح اور توضیح کی ضرورت ہو اس تشریح اور توضیح کو کرے. امام دین میں اضافہ نہیں کرتا. دین رسول پر مکمل ہو چکا ہے، لیکن دین کی ایکسپلینیشن، دین کی وضاحت، دین کی حفاظت کے لیے وجود امام کا ہونا ضروری ہے. اب جب یہ آپ بات سمجھ چکے ہیں تو پھر ایک قدم اور آگے چلتے ہیں. قرآن یہی کہتا ہے لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اللہ کا طریقہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا. جو اللہ کی سنت ہے، جو اللہ کا طریقہ ہے، وہ ہمیشہ ایک رہا ہے. اللہ کے طریقے میں کنٹراڈکشن نہیں ہوتی، اللہ کے طریقے میں تضاد نہیں ہوتا. تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیا کسی نبی نے اپنے جانے کے بعد امت پر یہ چھوڑا ہو کہ تم میرے بعد وارث کا فیصلہ کرو؟ یا تمام ادیان کا سروے کر کے دیکھو، ہر نبی نے اللہ کے حکم سے خود اس کا وزیر مقرر کیا. یعنی یہ تقرری کبھی انسانوں کو نہیں دی. آدم کی بات ہو، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. میرے حبیب اس وقت کو یاد کر جب ہم نے فرشتوں سے کہا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. جب ہارون کی بات ہوئی تو حضرت جناب موسیٰ نے دعا مانگی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. خود مقرر نہیں کیا، اللہ سے دعا کی، اللہ نے قبول کی تو کہا یا ہارون اخلفنی فی قومی، اے ہارون تو میری قوم میں میرا خلیفہ ہے حکم خدا کے تحت. پھر جناب عالی حضرت داؤد کا ذکر ہوا تو کہا یا داؤد ان جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والے ہیں، ہم بنائیں گے، امت نہیں. حضرت ابراہیم کی بات ہوئی وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، میرے حبیب یاد کر اس وقت کو جب ابراہیم کا امتحان لیا کچھ کلمات کے ذریعے فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس میں مکمل کامیاب ہو گئے. تو پروردگار عالم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم ہم تمہیں انسانوں کا امام بنا رہے ہیں. ہم انی میں جاعلک تجھے بنا رہا ہوں للناس اماما، انسانوں کا امام، میں انسانوں کا امام بنا رہا ہوں. اور حضرت ابراہیم کتنے عہدے رکھتے تھے؟ ولایت ان کے پاس تھی، نبوت ان کے پاس تھی، رسالت ان کے پاس تھی، صاحب شریعت تھے، صاحب صحف یعنی کتاب بھی رکھتے تھے، اولو العزم بھی تھے. یہ سارے عہدے ملنے کے باوجود کسی عہدے پر قرآن میں کہیں نہیں لکھا کہ میری اولاد کو دے. جیسے ہی امامت ملی قال ومن ذریتی، پالنے والے یہ میری نسل میں جائے گی. اے ابراہیم تخت کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. طاقت کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. حکومت کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. لشکر کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. سپاہی کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. اسلحہ کس کے پاس؟ نمرود کے پاس. سب کچھ نمرود کے پاس، ملک نمرود کے پاس. اس کھوکھلی امامت کو لے کے کیا کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام کی آواز آئے گی امامت تخت و تاج کی محتاج نہیں ہوگی. زندگی دراز ہو، امامت تخت و تاج کی محتاج نہیں ہوتی. امام ہوتا ہے زمین پر بیٹھے تب بھی امام، تخت پر بیٹھے تب بھی امام، حجرے میں ہو تب بھی امام، محراب میں ہو تب بھی امام، جنگ میں ہو تب بھی امام، سلو کے لیے بیٹھے تب بھی امام ہوتا. تو حضرت جناب ابراہیم کو اس عہدے کی تمنا ہوئی اور خدا نے قید لگا دی. قال لا ینال عہد الظالمین، یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا. یعنی مظلوم کو تو مل سکتی ہے، ظالم کو امامت نہیں مل سکتی. ظالم کبھی امام نہیں ہو سکتا، تو ظالم تک تو یہ عہدہ جائے گا نہیں. اور مانگی اتنے عہدے تھے وہ نہیں مانگے. یہی عہدہ کیوں طلب کیا؟ ابراہیم کی نگاہیں تیز تھی. جو
جو ملکوت و سماوات کو دیکھتا ہو اس کا ویژن کتنا بڑا ہوگا؟ بھائی قرآن ہے نا، ملکوت و سماوات کو دیکھ لیتے تھے حضرت ابراہیم، تو ان کا ویژن تو بہت بڑا تھا. وہ جانتے تھے نبوت لوں یا رسالت لوں، ان عہدوں کو ختم ہو جانا ہے. تبھی تو قرآن میں آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد خاتم النبیین ہیں. تو ختم نبوت کی آیت قرآن میں ہے، ختم امامت کی نہیں ہے. ہمارے نبی کے ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہیں تو رسول اللہ پہ بھی عہدے یہ سارے ہونے چاہیے. اب یہ تمام عہدے پیغمبر پر ہوں گے تبھی تو کام چلے گا. رسول بھی نبی، حضرت ابراہیم بھی نبی. رسول بھی حضرت ابراہیم پہ رسالت ہے، رسول پر بھی رسالت ہے. حضرت ابراہیم پر ولایت ہے، رسول پہ بھی ولایت ہے. حضرت ابراہیم پر خلت ہے، رسول پر حبیب ہے. حضرت ابراہیم کیا ہے؟ خلیل اللہ. میرے رسول کیا ہے؟ حبیب اللہ. اب جو اردو والے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں، ان سے پوچھئے بھائی خلیل کے معنی کیا؟ کہا دوست. حبیب کے معنی کیا؟ دوست. نہیں میرے بھائی، بڑا فرق ہے. ذرا فارسی کی طرف آؤ تو خلیل کہتے ہیں محب خدا کو، جو اللہ سے محبت کرے اسے خلیل اللہ کہتے ہیں. اور حبیب کہتے ہیں محبوب خدا سے، جس سے اللہ محبت کرے اسے حبیب اللہ. میرا رسول ہے حبیب. تو اب رسول کے پاس بڑا عہدہ. حضرت ابراہیم امام ہیں. کس کے امام ہیں؟ قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم کی امامت ہے للناس امامہ، انسانوں کے امام. میرا رسول بھی امام ہے، فقط انسانوں کا نہیں ہے، امام انس بھی ہے والجان بھی ہے. جن بھی رسول سے ہدایت لے، انسان بھی رسول سے ہدایت لے، تو رسول کی رسالت کا دائرہ تو بڑا ہو گیا. اب ماننا پڑے گا پیغمبر کے پاس کیا عہدے ہیں. پیغمبر کے پاس اولي العزم ہیں، صاحب شریعت ہیں، خاتم النبیین ہیں، امام انس والجان ہیں. پیغمبر کے پاس یہ سب عہدے ہیں. ہر عہدے کی الگ ریکوائرمنٹ ہے. خاتم النبیین ہیں، نبوت ختم ہو گئی، رسالت خود بخود ختم ہو گئی. ایک اسکول میٹرک پاس کرانا بند کر دے تو کیا انٹر کی اس کی تعلیم چلے گی؟ انٹر خود بخود بند ہو جائے گی. نبی تو 1,24,000 ہے، رسول تو 313 ہے. اور رسول بڑا ہوتا ہے کیونکہ اللہ کسی قوم کو تباہ نہیں کرتا جب تک رسول تبلیغ نہ کرے. عہدے میں رسالت بڑی ہے، رسول کا مقام بلند ہے، نبی اس سے چھوٹا ہے. ہر نبی رسول ہوتا ہے، ہر رسول نبی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسالت تک نہیں پہنچتا. رسول 313، اولی العزم 5. اب پیغمبر کے ہر عہدے کی الگ ریکوائرمنٹ تھی. نبی کا کام وہ ہے جو اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا، جو ریسیو کر سکے وہ نبی ہے. نبی نکلا ہے نبا. نبا کہتے ہیں نیوز، جس تک نیوز پہنچے عالم بالا کی، جیو نیوز نہیں، عالم بالا کی خبریں جس تک پہنچیں، خدا کی خبریں جو لے کے آ سکتے وہ نبی ہے. اور رسول وہ ہے جو خبر لے بھی اور امت کو دے بھی، جو اس کو کنوے بھی کرنے کی صلاحیت رکھے. جسے خدا حکم دے کنوے کرنے کا، وہ رسول ہے. کیونکہ ہر نبی پیغام نہیں پہنچاتا. انبیاء کی قسمیں، کچھ نبی ہیں نبی لنفس ہی، اپنی جان تک کے لیے نبی، انہیں کبھی پیغام دینا ہی نہیں، وہ نفس ہی نبی. یعنی خدا چاہتا ہے کہ کردار کے نمونے معاشرے میں اچھے ہوں کہ وہ تبلیغ کریں یا نہ کریں، ان کا کریکٹر تبلیغ کرتا رہے. تو اب رسول اللہ کی نبوت اور رسالت تو ختم ہو گئی قرآن کی آیت کے تحت. یعنی اب شریعت نہیں آنی، کتاب نہیں آنی، لیکن پیغمبر پر عہدہ ہے امامت. امامت کہتے ہیں گائیڈنس کو. امام ہوتا ہے لیڈر، امام ہوتا ہے رہنما، امام ہوتا ہے ہادی. تو کیونکہ انسان کی مخلوقات تو موجود ہیں، وہ پوسٹ کی تو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اب نیا کوئی قانون نہیں آنا، نئی کوئی شریعت نہیں آنی، نئی کوئی کتاب نہیں آنی، لیکن نئے انسان تو آنے ہیں. تو امامت کی پوسٹ پیغمبر کے بعد بھی باقی رہے گی. یہی سبب ہے کہ پیغمبر کے بعد امام تو ہے، نبی اور رسول نہیں ہے. پیغمبر پر ختم نبوت ہے، ختم امامت نہیں.
اب جب اس بحث کو آپ نے وصول کر لیا تو اب میں اس اگلے مرحلے کی طرف جانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کے بعد امام کی ضرورت ہے. امام کی ضرورت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. کوئی ہدایت دینے والا چاہیے. ٹھیک ہے, اب شریعت مکمل ہو چکی, دین مکمل ہو چکا, لیکن اس شریعت کے ایکسپلین کرنے والا چاہیے, اس شریعت اور دین کی حفاظت کرنے والا چاہیے. کوئی تو ایسا ہو کہ جس سے قرآن پوچھا جائے تو وہ بتا تو سکے. ایسا تو نہ ہو کہ کہے مجھے ابا کے معنی بھی نہیں پتا, کلالا کے معنی بھی نہیں پتا. تو کوئی تو قرآن کا ایسا وارث موجود ہو کہ جو پیغمبر کا ایسا تربیت یافتہ ہو کہ پیغمبر کا علم اس میں ٹرانسفر ہو کہ کوئی قرآن اور حدیث کا پوچھے تو وہ یہ نہ کہے لا ادری, مجھے نہیں پتا, مجھے نہیں جانتا, بلکہ ایسا ہو کہ منبر پر آئے تو کہے سلونی سلونی, جو چاہو. ایسے کی ضرورت ہے بھائی, ایسے کی ضرورت ہے. تو اب یہاں پر دو چیزوں کی وضاحت ہو گئی. پہلی چیز یہ کہ پیغمبر کے بعد طریقہ یہی ہے کہ ہر نبی نے اپنے وصی کا اعلان کیا. تو پیغمبر خدا جو اس قدر وصیت پر زور دیں, انہوں نے کوئی وصیت نہیں کی. پیغمبر خدا جو امت کے لیے گڑ گڑا کے دعائیں کریں, اس رسول نے کوئی وصیت نہیں کی. پیغمبر کے بعد کوئی شخصیت ایسے ہی امت کو چھوڑنا جا رہے تھے, ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے تھے, تو ان کے بیٹے نے کہا ابا جان امت کو نہ چھوڑ کے جائیے. اگر کوئی بھیڑوں کے ریوڑ کو بھی بغیر چرواہے کے چھوڑ دیتا ہے تو ریوڑ گمراہ ہو جاتا ہے, ریوڑ بھٹک جاتا ہے. آپ پوری امت کو ایسے ہی چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو میں کہوں گا بیٹے کو تو یہ معلوم ہے کہ میرے ابا اگر چھوڑ کے چلے گئے امت گمراہ ہو جائے گی. اللہ اور رسول کو یہ علم نہیں ہے کہ امت کا کوئی سربراہ نہیں ہونا چاہیے. اگر وصیت کو مثال کریں, دیکھیے بہت آسان سی بات اور غور و فکر کے ساتھ ان جملوں کو سمجھ خطابت سے ہٹ کر کچھ میسج آپ تک کنوے کرنا. ایک شخص ہے, اس کی اولاد سے بہت پیار کرتا ہے. اب کچھ مقدمے بازی کا سسٹم ہے, تو اب کیس کے لیے یا تو باپ بتا کے جائے کہ بیٹے اس وکیل کو اپنا وکیل بنانا, یہ کامیاب کر دے گا, یا باپ بتائے بغیر چلا جائے. تو پھر بیٹوں کا کام کیا ہے کہ بیٹے اسے وکیل کریں جو سب سے افضل اور قابل ہو. تیسری صورت تو نہیں ہوگی نا صاحب. پہلی صورت تو یہ ہے کہ باپ خود بتا کے جائے کہ کسے وکیل کرنا ہے, لیکن اگر باپ نہیں بتا کے گیا تو پھر اولاد کیا کرے گی, کسے وکیل کرے گی اپنا, جو سب سے اچھا ہوگا, جو سب سے بہترین ہوگا, جس کی کوالٹی سب سے زیادہ ہوگی. تو اگر ہم بالفرض محال مان لیں آپ کے موقف کو ایک منٹ کے لیے کہ رسول اللہ کسی کو اپنا جانشین نہیں مقرر کر کے گئے, اگر ایسا تسلیم کر لیا جائے تو پھر دوسری کنڈیشن یہ ہوگی کہ پھر منصب ہدایت پر اسے آنا چاہیے جو سب سے زیادہ افضل ہو. بھائی عقل کیا کہتی ہے, کامن سینس کیا کہتی ہے؟ کامن سینس یہ کہتی ہے کہ جو سب سے زیادہ فضیلت رکھے اسے آنا چاہیے. تو آئیے اب میدان فضیلت میں قدم رکھتے ہیں, لیکن پہلے پوچھ تو لیں کہ فضیلت کہتے کسے ہیں, فضیلت کا معیار کیا ہے. انسانوں کے معیار اور ہیں, اللہ کے معیار اور ہیں. اے اللہ تو کس چیز کو فضیلت قرار دیتا ہے؟ تو آواز قدرت آئے گی, ہمارے نزدیک سب سے بڑی فضیلت علم ہے. ہم اگر آدم کو خلیفہ بناتے ہیں تو علم کی بنیاد ہے. اگر ہم طالوت کو مقرر کرتے ہیں تو ہم کو کنڈیشن بتاتے ہیں بِسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, کہ طالوت تم سے افضلیت فوقیت اس لیے رکھتا ہے کہ اس کا علم بھی زیادہ ہے, اس کی شجاعت بھی زیادہ ہے. تو اب دو چیزیں آپ کے سامنے قرآن کی روشنی میں آ گئی. تو آئیے طے کرتے ہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہوگا وہی پیغمبر کے بعد افضل ہوگا. تو اب تلاش کریں کہ علم کس کے پاس ہے. تو آپ جتنے بھی لوگ دیکھیں گے ان میں
میں اور علی میں ایک فرق نظر آئے گا. جتنے پیغمبر کے ساتھی ہیں ان میں اور میرے مولا میں کیا فرق ہے یہ بھی میں نہیں بتا رہا ہوں, یہ بھی صحابی نے بتایا. عبداللہ ابن عباس نے بتایا. جب عبداللہ ابن عباس سے پوچھا کہ علی اور دیگر اصحاب پیغمبر میں کیا فرق ہے, کا فرق یہ ہے کہ سب علی سے پوچھتے رہے, علی نے کبھی کسی سے نہ پوچھا. تو پیغمبر خدا کے بعد جو سب سے بڑا عالم ہو اسی شخصیت کو پیغمبر کے بعد قوم کو لیڈ کرنے کا ہے. تو آئیے تلاش کرتے ہیں کون ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں آواز آئی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا یہ کافر کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے لَسْتَ مُرْسَلًا میرے حبیب تو رسول نہیں ہے. قل میرے حبیب ان سے کہہ دے کفا باللہ شہیدم کہ میری گواہی کے لیے تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ کافی ہے. اے اللہ, صرف یا اللہ کہنے والے دوست ذرا غور کریں قرآن کے اوپر کہ فقط یا اللہ ہی کافی ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کی گواہی کی آیت ہے, سورہ رات کی لاسٹ کی آیت ہے, سیکنڈ لاسٹ آیت ہے. آپ گھر جا کے قرآن مجید میں چیک کیجیے گا. قل کفا باللہ شہیدم کہ میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے. اور کون کافی؟ قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب, اور ایک وہ مرد کافی ہے جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے, جس کے پاس کتاب کا کل علم ہے. اب کس کے پاس کتاب کا کل علم ہے؟ کوئی یہ دعوے دار نہیں مل سکا جو اپنے آپ کو کتاب کا عالم ہو. یہ فقط محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے جنہوں نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جن کے پاس کتاب کا کل علم ہے. کتاب کا جو علم رکھے وہ علم میں سب سے بڑا, اس کا علم سب سے زیادہ. تو دیکھیے علم وہ صفت ہے جو ممتاز کرتی ہے, جو ترقی عطا کرتی ہے, جو ذات واجب الوجود کی نگاہ میں بڑی ہے. دیکھیے ایک علمی مسئلہ سنا دوں اور تاکہ تھوڑا سا آپ بیدار ہو جائیں. دو عیسائی عالموں نے تاریخ میں بڑا ناک میں دم کیا مسلمان, اور میں آج دونوں کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں. ایک عالم تھا وہ کوشچن کرتا تھا مسلمانوں سے, اے مسلمانوں اگر راستہ تلاش کرنا ہو, ریاض بھائی توجہ, اگر راستہ تلاش کرنا ہو, ایک سویا ہوا ہو ایک جاگا ہوا ہو, کس سے پوچھو؟ جاگے ہوئے سے. یہی مسلمان جواب دیتے تھے اور پھنس جاتے تھے. یہی جواب دیتے تھے. وہ کہتا سویا اور جاگا ہوا, تمہارا عقیدہ رسول تو مر گئے یعنی سوئے میں ہے, اور تمہارا یہ عقیدہ عیسیٰ زندہ ہے یعنی جاگے ہوئے ہیں. تو پھر جاگے ہوئے عیسیٰ سے پوچھو مسئلہ, رسول کے بجائے عیسیٰ کی پیروی کرو جو زندہ نبی ہے. اب یہ پریشان جو بھی جائے ہار جائے. ایک شیعہ عالم ان کے ہتھے چڑھ گیا, کہا چلو اس کو بھی ہرا دیں گے. وہ یہی سوال کرتا, بتائیے اگر ایک سویا ہوا ہو ایک جاگا ہوا ہو, آپ کس سے مسئلہ پوچھیں گے؟ سوئے ہوئے سے. سوئے ہوئے سے کیوں پوچھیں گے؟ راستہ جاگے ہوئے سے پوچھیں. جاگے ہوئے کو پتا ہوتا تو وہ بتا دیتا, وہ تو کچھ سوئے ہوئے کے انتظار میں ہے کہ کب جاگے تو مسئلہ پوچھوں. عیسیٰ تو خود انتظار میں ہے کب مہدی آئے تو پیچھے نماز پڑھو. زندگی ہے وہ تو خود انتظار ہے, وہ تو خود انتظار آپ سب کی سلامتی کے لیے بلند ہے.
ایسے ہی ایک اور بھی تھا، ایک اور عیسائی نے بھی ناک میں دم کیا، اور وہ بھی عجیب سوال لے کے مامون کے دربار میں آتا تھا، بڑا عیسائی تھا۔ مامون الرشید کی ایک چیز ماننی پڑے گی کہ اس معاملے میں تھوڑا لبرل تھا، لوگوں کو بات کرنے کی اجازت دیتا تھا، ورنہ پرانے بادشاہ تو خطرناک تھے، جہاں مرضی کے خلاف بات کی گردن کٹواتا تھا، لیکن کم سے کم اس کے دربار میں مناظرے، مباحثے، بحث وغیرہ کرواتا تھا، یہ اس کا ایک شوق تھا، یوں سمجھ لیجیے۔ تو مامون کے دربار میں ایک عیسائی آیا اور بڑے بڑے ملاؤں کو پہلے ہی مکے میں ناک آؤٹ کر دیا، بہت ہی عجیب منطق پیش کرتا تھا۔ وہ کہتا تھا مسلمانوں ایک فیصلہ کرنا، تم عیسیٰ روح اللہ کو مانتے ہو؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں؟ ہاں بھائی، سارے مسلمان مانتے ہیں، تو وہ بھی مانتا تھا، سارے علماء کہتے تھے مانتے ہیں۔ پھر کہتا محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہو؟ کہتے ہاں بھائی مانتے ہیں، محمد رسول اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تو ایک اصول بتاؤ، اگر کہیں فیصلہ ہو اور دو گروہ ایک بندے کو مان رہے ہوں، ایک اختلافی ہو، تو حق کیا ہو؟ بھائی میں ایک آسان مثال، اسلم بھٹی صاحب اور میں، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، دو گروہ بنتے ہیں، ایک گروہ کہتا ہے کہ ہم اسد کو مانیں گے، اسلم بھٹی کو نہیں مانتے، دوسرا دونوں گروہ کہتے ہیں ہم اسلم بھٹی کو مانتے ہیں، فیصلہ کسے کرنا چاہیے؟ کامن سینس کی بات ہے، وہ یہی کامن سینس بتا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا دیکھو سارے مسلمان حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، حضرت رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ کو مان رہے، رسول اللہ کو نہیں مان رہے۔ رسول اللہ اختلافی شخصیت، عیسیٰ پہ کنسنسس ہے، آؤ عیسیٰ کو مانو باقی چھوڑو، جس کی جو اختلافی ہے اسے چھوڑ دو، جو جس پر دونوں متفق ہیں اسے مان لو۔ اب کیا جب کسی کے پاس اس آرگیومنٹ کا جواب نہیں، بھائی جواب دو، جواب کے لیے 3 دن کا وقت دو، تھوڑا سوچ کے بتائیں گے، یہ سوال ہمارے سے پہلے کسی نے کیا نہیں ہے، تھوڑی تیاری کرتے ہیں، 3 دن کا ٹائم دو۔ 3 دن کا ٹائم ملا، 3 دن کے بعد سارے مولوی اکٹھے ہوئے، دشمن اناج نے مل کے یہی فیصلہ کیا کہ صاحب اسے قتل کر دیا جائے۔ مامون ذہین آدمی تھا کہ قتل کرنا مسئلے کا حل نہیں ہے، قتل ہونے سے کیا ہوگا، یہ ایک مرے گا، یہ سوال تو پھیل چکا ہے، اس کا کوئی آنسر ہونا چاہیے۔ تو کہا ہمیں تو اس کا جواب نہیں پتا، اب پھر کیا کیا جائے؟ تو اسی کو بلائیں جو قرآن کا وارث ہے۔ تو میاں تخت پر بیٹھنا اور ہے، قرآن کا وارث بننا اور ہے۔ حضرت امام علی رضا کو بلایا گیا، اللہ صلی اللہ محمد وعلا۔ عیسائی نے حزب عادت اپنے اسی آرگومنٹ کو رکھا اور کہتا ہے حضرت جناب امام علی رضا سے، کیا آپ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں؟ امام رضا مسکرا کے کہتے ہیں میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں جو میرے نانا محمد کی بشارت کی گواہی دے کے گیا تھا۔ یہ وہ جملہ تھا کہ جس میں عیسیٰ کا اقرار بھی ہوا اور اس کا آرگیومنٹ بھی اڑ گیا۔ امام نے یہ نہیں کہا کہ میں عیسیٰ کو نہیں مانتا، کہا مانتا ہوں، قرآن میں حضرت عیسیٰ کی گواہی موجود ہے، میرے بعد ایک نبی آئے گا، سورہ صف کی 6 آیت میں، اور نام بھی بتا کے گئے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہوگا، پیغمبر کا نام بھی بتا کے گئے، پیغمبر کی گواہی بھی دے کے گئے کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ تو کہا میں اس عیسیٰ کو مانتا ہوں نبی اللہ جو میرے نانا محمد مصطفیٰ کی بشارت دے کے گیا تھا، ان کی رسالت کا بتا کے گیا تھا۔ اب وہ تو ٹھنڈا ہو گیا، اب کیا کرے؟ حضرت امام نے تو انکار بھی نہیں کیا۔ اب امام کے چہرے میں تبسم آیا، کہ ایک سوال تم نے کیا، ایک سوال ہم بھی کرتے ہیں۔ اب وہ تو شکست خوردہ تھا، اب کیا کہے؟ بوجھل لہجے میں کہا کر لیجیے، آئے گا تو بتا دوں۔ تو امام علیہ السلام نے کہا مجھے یہ بتاؤ
تم عیسیٰ کو کیا کہتے ہو؟ کہ ہم اللہ کا بیٹا، خدائی کا حصہ، خدائی کا جز مانتے ہیں۔ تو امام نے کہا عیسیٰ عبادتیں کم کیوں کرتے تھے؟ جیسے ہی امام نے سوال کیا، جو خون خشک ہو گیا تھا وہ دوبارہ رگوں میں دوڑنے لگا۔ ہاں اب مجھے کمزوری دی نا، فوراً خوش ہوا اور کہا ایسی بات نہیں ہے، عیسیٰ روزے بہت رکھتے تھے، عیسیٰ ہر دن روزہ رکھتے تھے، عیسیٰ سجدے کرتے تھے، عیسیٰ نماز بہت پڑھتے تھے، عیسیٰ خیرات بہت دیتے تھے، عیسیٰ راہ خدا میں یہ کرتے تھے، عیسیٰ راہ خدا میں وہ کرتے تھے۔ جب 5-7 منٹ خوب قصے سنا چکا تو پھر میرے امام کہتے ہیں اگر عیسیٰ خدا تھے تو یہ عبادتیں کس کی کرتے تھے؟ یہ عبادتیں کس کی کر رہے ہیں؟ جب امام نے یہ آرگیومنٹ کیا وہیں پر ٹھس ہو گیا، فیل ہو گیا اور کہا کہ آپ کلمہ پڑھائیے، اور کلمہ پڑھ کے حق کی طرف آیا۔ تو یہ امام اور غیر کا طریقے کا فرق ہے۔ غیر جب جواب نہیں آتا یا گالی دیتا ہے یا گولی مارتا ہے، یہ پرانی عادت ہے بھائی، یہ نہیں چھوڑی ہے، یہ پرانی روش ہے۔ جواب نہیں آتا تو گالی اور گولی پر، لیکن آل محمد کا دیا ہوا درس یہ ہے کہ سوال کرنے والے کو نہیں، سوال کو کاٹ ڈالو۔ یہی زندگی، یہی فلسفی، یہی پیغمبر کی فلسفی، یہی آل رسول کی فلسفی، یہی آئمہ طاہرین۔ تو پہلی چیز ہے علم اور دوسری چیز ہے شجاعت۔ تو شجاعت میں بھی تاریخ اسلام میں جب در نہ کھل سکے، جب در نہ ٹوٹ سکے تو پھر باب مدینۃ العلم ہی کو بلایا گیا۔ اور دیکھیے امیر المومنین کی، ہم کیا علی کی شجاعت کا تذکرہ کریں۔ دیکھیے جو شجاع ہوتے ہیں نا بہت سے لوگ، ان میں رحم کم ہے۔ الفارابی ایک بہت بڑا عالم گزرا ہے تاریخ انسانیت کا، یعنی کچھ شخصیات علم میں اپنی مثال آپ ہیں، ان میں ابو نصر الفارابی۔ اور الفارابی کا ایک جملہ ہے کہ علم اور شجاعت کٹھی نہیں ہوتی سوائے علی۔ کیا جو عالم ہوتے ہیں، سوچنے سمجھنے والے ہوتے ہیں، وہ لڑنے جھگڑنے میں پیچھے ہوتے ہیں، اور جو لڑنے جھگڑنے والے ہوتے ہیں وہ علم میں پیچھے ہوتے ہیں۔ جو شجاع زیادہ ہوتا ہے وہ عالم بڑا نہیں ہوتا، جو عالم بڑا ہوتا ہے وہ شجاع زیادہ نہیں ہوتا۔ کہ کیا کرے علی کا، ممبر پہ آئے تو سلونی کہتا ہے، خیبر میں جائے تو در کو دو انگلیوں کو کاٹتا۔ کہا کہ عالم بھی علی جیسا، شجاع بھی علی جیسا کوئی نہیں، شجاعت میں بھی علی کا کوئی ثانی نہیں۔ میں کہوں گا امیر المومنین کتنا بڑا شجاع ہے کہ اس کی شجاعت کی ایک ضرب کا وزن جنوں انس کی عبادت نہیں اٹھاتی۔ یہی تو رسول اللہ نے کہا تھا جب عمر ابن عبد ود کے سامنے ایک تلوار خندق کے میدان میں چلائی، بھائی ضرب چلنے میں کتنی دیر لگی ہو؟ سیکنڈ لگا ہو۔ اس سیکنڈ کی قیمت اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہے، ضربۃ علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ علی کی ایک ضرب جو خندق کے دن کی ہے وہ جنوں اور انس کی عبادت سے بھاری ہے۔ جب میرے چھٹے امام نے اس حدیث کو بیان کیا، جعفر صادق کہتے ان انسانوں میں مجھ جعفر صادق کی عبادتیں بھی ہیں۔ تو جس علی کی ایک ضرب اتنی بھاری ہے، یہ تو ایک ضرب ہے، ہم کتنی ضربیں چلائے؟ 10,000 بندے مارے مولا، 10,000 ضربیں چلائے، اور کبھی کسی ضرب کو ریپیٹ کتنے اینگل ڈگریز کتنی بنے گی سرکل؟ 360۔ تو ضربیں 10,000، اور کبھی کسی ضرب کا زاویہ دوسرے سے نہیں بنا۔ جب ضرب چلائی علی نے نئے انداز سے چلائی،
پہلی ضرب دوسری ضرب جیسے، دوسری ضرب تیسری ضرب جیسے دے، تیسری ضرب چوتھی ضرب جیسے دے، ہر ضرب علی کی انوکھی، ہر ضرب بجلی سے منفرد۔ بھئی یہ کیسے ہو گیا؟ ایک چلانے والا ہے، اتنے انداز سے ضربیں کیسے چلا رہا ہے؟ بھئی اتنا دماغ کو تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنی آبادی ہے آج انسانوں کی؟ صاحب 8 ارب انسانوں کی آبادی ہے۔ اچھا مجھے بتائیے 2 انسانوں کے فنگر پرنٹ ایک جیسے ہیں؟ بھائی کیا 2 بندوں کے انگوٹھوں کے نشان ایک جیسے ہیں؟ کا صاحب نہیں ہے۔ تو حیرت کی بات ہے 8 ارب انسانوں کے 16,000 ارب ید ایک جیسے نہ ہو، تمہاری عقل میں آتا ہے ید اللہ کی 10,000 ضربیں سمجھ میں نہیں آتی؟ جب ضرب چلا نئے انداز سے کیا، ہر ضرب کا اینگل پہلے سے کیا۔ تو شجاعت میں بھی علی کا کوئی مقابلہ نہیں، علم میں بھی علی کا کوئی مقابلہ نہیں۔ تو میرے دوستو جو علم میں بھی افضل ہو، شجاعت میں بھی افضل ہو، صاحب عصمت بھی ہو، انبیاء کی بکھری ہوئی صفات کو ایک مرکز پہ رکھنے والا ہو، باب مدینۃ العلم ہو، اور فقط باب مدینۃ العلم نہیں، پیغمبر کی 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے انا مدینۃ العلم وعلی باب، اور دوسری ہے انا باب الحکمہ وعلی باب، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ یا رسول اللہ شہر کی مثال دی تو علم کے لیے دی، تو کہا اسد رضا جاہل نہ بن، جو شہر ہوتا ہے آپ مولا چراغ کی مثال دے دیتے، سورج کی مثال دے دیتے، چاند کی مثال دے دیتے کہ میں چاند ہوں، علی اس کی چاندنی ہے، میں سورج ہوں، میرے سورج کی کرن کا نام علی ہے۔ آپ نے مثال دی کہ میں باب مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو میرے محترم میرے عزیزم جب غور کریں گے دقت کریں گے تو جو شہر ہوتا ہے اس شہر کے اندر سورج بھی نکلتا ہے، اس شہر میں چاند کی روشنی بھی ہوتی ہے، اس شہر میں دریا بھی ہوتا ہے، دریا کی لہریں بھی ہوتی ہیں۔ تو پیغمبر نے مطلق بات کی کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ گھر اور شہر کو تبدیل کیا لیکن دروازہ ایک ہی رکھا کہ اگر علم چاہیے، علم ہوتا ہے کامن، حکمت ہوتی ہے اسپیسیفک، حکمت ہوتی ہے راز، حکمت ہوتی ہے اسرار، حکمت ہوتی ہے رموز۔ اگر میرے رموز چاہیے تب بھی در علی پہ آئے، میرا علم چاہیے تب بھی در علی پہ آئے۔ صلوات پڑھیے۔ میرے محترم میرے عزیز آج 7 محرم اور ایک ڈیبیٹ شیعہ علماء میں پہلے تھی علماء کے نزدیک، اب سوشل میڈیا کے دور میں وہ کلپس کی صورت میں بھی آتی ہے کہ حضرت جناب قاسم کی مہندی نکالنی چاہیے یا نہیں، ان کا عقد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، عقد کی روایت کی صحت ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ میں چاہتا ہوں ایک میسج آج کی مجلس میں پہنچے، اور یہ وہی میسج ہے جو علامہ اظہر حسن زیدی نے دیا۔ علامہ اظہر حسن زیدی قبلہ آل اللہ مقامہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ہماری شبیہات ہیں، جو ہمارے تبرکات ہیں، یہ کچھ ارمانوں کو پورا کرنے کے لیے، جو چیزیں کربلا میں تھی، جو حسرتیں کربلا میں تھی، ان حسرتوں کو پورا کرنے کے لیے یہ شبیہات نکالی جاتی ہیں۔ جیسے کربلا میں امام حسین کا جنازہ نہ اٹھانے، آج ہم تعزیہ اٹھاتے ہیں۔
تابوت اٹھا، کربلا میں مولا عباس کے علم کو نہر کر دیا گیا تھا۔ آج ہم علم اٹھا کے بتاتے ہیں کہ اگر کربلا میں ہم ہوتے تو اس علم کو اٹھاتے۔ کربلا میں بھوکا اور پیاسا رکھا گیا آل رسول، آج ان کے نام پر کھانا کھلا کر، پانی کی سبیلیں لگا کر تمام شیعہ سنی بھائی یہی میسج دیتے ہیں کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو ہم کھانا کھلاتے، پانی پلاتے۔ اسی طریقے سے مرتجز ذوالجناح کی شبیہ نکال کر یہی میسج دیتے ہیں کہ حسین کی شبیہ کو تو نہ رہنے دیا، اگر ہم کربلا میں ہوتے حسین تیرے گھوڑے کو اٹھاتے۔ ایسے ہی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کیا جناب فروہ سلام اللہ علیہ کے دل میں قاسم کی شادی کا ارمان نہ ہوگا؟ جو بیوہ عورت ہوتی ہے، بیوہ کو اپنے لال کی شادی کا بڑا ارمان، تو بیوی کو ارمان تھا، شادی ہوئی یا نہیں ہوئی یہ بحث میں نہیں پڑتے، کیا بیوی کو ارمان تھا؟ تو آپ کہیں گے یقیناً ہر ماں کو ارمان ہے کہ اس کے لال کے سر پر صحرا سجے۔ بس اسی ارمان کو پورا کرنے کے لیے ہم سیج نکالتے ہیں، ہم مہندی نکالتے ہیں، علی اصغر کا جھولا جلایا تھا، اسی ارمان کو پورا کرنے کے لیے ہم جھولے کو نکالتے ہیں۔ عزیزوں، قاسم ابن حسن، وہ حسن کا لال کہ جب شب عاشور میرے مولا نے اپنے ساتھیوں کو جنت کے مقام دکھانا شروع کیا، حبیب یہ تمہارا مقام، زہیر یہ تمہارا مقام، مسلم میں نوسجا یہ تمہاری منزل، ایک ایک کو اس کا مقام حسین دکھا رہے تھے۔ تب یہ حسن کا لال قاسم ابن حسن سوال کرتا ہے، مولا کیا میرا نام بھی شہداء کی فہرست میں ہے؟ عزادارو، امام حسین نے سوال کیا، کیف الموت عندک، تیرے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا میرے نزدیک چچا جان موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ قاسم، کل شہداء کی فہرست میں تمہارا بھی نام ہے اور تمہارے 6 ماں کے بھائی علی اصغر کا نام ہے۔ جیسے ہی جناب علی اصغر کا تذکرہ سنا، سرکار قاسم تڑپ اٹھے، کیا فوجیں خیموں تک پہنچیں گی؟ کہ فوجیں خیموں تک نہیں پہنچیں گی، میں خود علی اصغر کو لے کے آؤں گا، میں کہوں گا قاسم آپ کی غیرت گوارا نہیں کرتی کہ فوجیں خیموں تک پہنچے، آپ شام غریبہ کو یہ منظر دیکھیں گے قاسم کہ یہی فوجیں ہوں گی اور اہل بیت کے خیموں کو جلا دیں گے۔ عزادارو، آ گئی 10 محرم، اجازت طلب کر رہا ہے، اجازت بار بار آتے ہیں، امام حسین کہتے ہیں قاسم میں تجھے کیسے اجازت دوں، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہے، جب میں اپنے بھیا حسن کو یاد کرتا ہوں تو میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، قاسم تو میرے بھائی کی نشانی، میں تجھے کیسے اجازت دوں؟ عزادارو، اجازت نہیں مل رہی، پریشان ہیں، اور ماں کربلا کی مائیں عجیب ہیں، مائیں جینے کی دعا کرتی ہیں، کربلا کی مائیں کیا؟ جناب فروہ کہتی قاسم اب تک تم زندہ ہو، اپنے امام پہ قربان نہ ہو، کا بار بار جاتا ہوں چچا اجازت نہیں دے، کسی صورت میں اجازت نہیں دے۔ اب عزیزوں، ماں کو وہ وقت یاد آیا جب قاسم کے بازو میں ایک تعویذ امام حسن نے باندھا تھا اور کہا تھا جب مشکل ترین وقت آئے تو اس تعویذ کو کھول لینا، تمہاری مشکل حل ہو جائے گی۔ کہ آج ہزاروں لاکھوں کی فوج نے میرے چچا حسین کو گھیرا ہوا ہے، اس سے زیادہ مشکل وقت کیا آئے گا؟ تعویذ کو کھولا گیا، تعویذ نہیں تھا، ایک امام کی دوسرے امام کو وصیت،
کتابیں یہی کہتی ہیں حسین جیسا امام جب حسن کی تحریر کو دیکھا ہے کئی دفعہ کھڑا ہوا اور بیٹھ گئے، تڑپ کے کہتا ہے عجیب جملے، قاسم تیرے بابا کا حکم ہے، میں تجھے جانے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن جب گھوڑے پر سوار کرایا تو یہ جو گریبان تھا اسے چاک کر کے اس انداز میں کیا کہ بیویوں کو لگنے لگا جیسے زندگی میں کفن پہنا دیا۔ اس انداز سے قاسم کو رک سکے، خود حسین نے گھوڑے پر سوار کرایا۔ اب جو چلے ہیں حمید ابن مسلم یزید کی فوج کا سپاہی ہے، یہ کہتا ہے میں نے جنگ میں حصہ نہیں لیا، بس میں منظر دیکھ رہا تھا اور انہیں یاد کر رہا تھا۔ ایک بچہ نکلا جسے قاسم ابن حسن کہتے ہیں، جب وہ خیمے سے نکلا تو ایسا لگ رہا تھا جیسے چاند کا ٹکڑا نکلا۔ او سیدو غیر سیدو، مجھے اتنا بتاؤ جو ماں کے جو دشمن کی فوج کے سپاہی کے نزدیک چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کے نزدیک کیسا ہوگا، وہ پھپھیوں کے نزدیک کیسا ہوگا، وہ چچا کی نظر میں کیسا ہوگا۔ آئے مقابلے بھی آیا تھا ارزق شامی، بڑا مشہور شامی پہلوان، ایسے بھیجا جائے۔ شامی پہلوان نے کہا یہ توہین ہے، اتنے سے بچے سے میں لڑوں، یہ تو میرا بیٹا ہی مار دے گا۔ اپنے بیٹے کو بھیجا، ادھر ہاشمی جوان تھا، پہلے اس کے بیٹے کو فنار کیا، اس نے دوسرا بیٹا بھیجا وہ بھی فنار ہوا، اس نے تیسرا بھیجا وہ بھی فنار ہوا، چوتھا بیٹا بھی جب اس کا فنار ہو گیا تو قاسم تو نے میری نسل قطع کی ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ یہ غضب کے عالم میں نکلا ہے۔ جب یہ غضب کے عالم میں نکلا امام حسین نے کہا بیویوں سے، فروا کی ماں سے، جناب فروا سے، قاسم کی ماں سے، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں قبول ہوتی ہے، بی بی تم دعا کرو کہ قاسم کو فتح ملے۔ بیویوں نے دعا کی، ارزق شامی فنار ہوا، اس کے بعد قاسم کے مقابلے میں جو آ رہا تھا مارا جا رہا تھا۔ کہ اس طریقے سے تو قابل نہیں ہوگا، مل کے حملہ کیا، حسن کے بیٹے نے پھر مارا، اب کسی طریقے سے قابو نہ ہو سکا کہ اب دھوکہ دیا جائے۔ ایک کمینے نے کہا قاسم تمہارے جوتے کا تسمہ ٹوٹ چکا ہے، 13 برس کا سن تھا، جوتے کی طرف متوجہ ہوئے، ادھر جو جھکے ملعون نے پیچھے سے سر پہ وار کیا، سر پہ گرز لگنا تھا، حسن کا بیٹا گھوڑے پہ نہ سنبھل سکا۔ روایتوں میں جملے یہ ہیں حسن کے گھوڑے قاسم کا رکاب میں پیر الجھ گیا، اب جو گھوڑا جا رہا تھا قاسم کا سر زمین سے عزادارو۔ اس کے بعد امام حسین کو پکارا، یا اماں ہو ادرکنی، اے چچا مدد کو آئیے۔ مقتل یہی کہتا ہے امام حسین ایسے آگے بڑھے جیسے عقاب اپنے شکار پر حملہ آور ہوتا ہے۔ امام جو آگے بڑھے دشمن اس قاتل کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، ادھر بھگدڑ مچی، ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی، ادھر کی فوجیں ادھر ہوئی۔ قاسم زندگی میں گھوڑوں کے سور کے تحت پامال ہونے لگا۔ چچا مدد کو آئیے، چچا مدد کو آئیے۔ عزادارو اب جو حسین نے دیکھا قاسم نظر نہ آیا، ایک مرتبہ کا قاسم میرے لال کہا ہو، کوئی آواز نہ آئی، پھر پکارا قاسم میرے لال کہا ہو، کوئی آواز نہیں آئی۔ اس کے بعد تک قاسم وقت کا امام بلا رہا ہے، سزا کا جواب دو۔ جیسے ہی امامت کا نام آیا لاش کے ٹکڑے ہلنے لگے، آواز آئی السلام علیکم یا السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ۔ عزادارو میرا 12واں امام کہتا ہے میرا سلام اس شہید پر جس کی دائی پسلیاں بائی پسلیوں سے، بائی پسلیاں دائی پسلیوں سے۔
حسین نے لاش کے ٹکڑے جمع کرنا شروع کیے، دیکھا ایک نقاب پوش موجود ہے، ایک ٹکڑا حسین رکھتے ہیں، ایک ٹکڑا وہ جمع کر کے رکھتا ہے، کچھ ٹکڑے حسین نے رکھے، کچھ اس نقاب پوش نے رکھے۔ ایک مرتبہ وضاحت غم کے لیے حسین نے کہا تو کون ہے جو عالم غربت میں میری مدد کر رہا ہے؟ آواز آئی میں حسن مجتبیٰ ہوں، میں بقیہ چھوڑ کے آیا ہوں، قاسم کے لاش کے ٹکڑے دیکھ کر میں اپنے جگر کے ٹکڑے۔ حسین نے گٹھڑی کو اٹھایا ہے، حسین نے قاسم کے ٹکڑوں کو اٹھایا ہے، گنجے شہیدہ میں پہنچے، آخری جملہ ہے، مجلس تمام ہو گئی۔ ایک مرتبہ مظلوم کربلا نے اکبر کی لاش کو ایک طرف، قاسم کی لاش کو دوسری طرف رکھا، دونوں ہاتھ لاشوں پہ رکھے، رخ کو آسمان کی طرف کیا، رو کے حسین کہتا ہے میرے اللہ حسین غریب ہو گیا، نہ میرا اکبر بچا نہ میرا قاسم رہا۔ علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ آل والد کی آواز محمد و آل محمد کی عظمت کا، آل محمد کے محبین کا فرش عطا پر اکٹھا ہونا، رسول کریم کو ان کے اجڑے ہوئے گھر کا پرسہ اور تعزیت پیش کرنا، مالک اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرما۔ میرے اللہ محمد و آل محمد کے صدقے میں جتنے ہاتھ اس وقت میرے اللہ تیرے دربار میں اٹھے ہوئے ہیں، امام حسین کے صدقے میں میرے اللہ جو جو تمنائیں جو حاجات ان کے دلوں میں ہیں، مالک اگر وہ حاجتیں تیرے معیار عدل پر پوری نہیں بھی اترتی تو میرے اللہ تو اپنے معیار فضل و کرم کے صدقے میں پورا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، تمام محبان اہل بیت کے جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت فرما۔ آنے والے تو یہ واسطہ ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوں کا کبھی کسی شریف پر یہ وقت نہ لانا، کسی آل محمد سے محبت کرنے والے پر یہ وقت نہ لانا کہ وہ کسی کمینے کے سامنے ہاتھ ہے۔ میرے آقا حسین کے سامنے ایک سائل آیا اور اس سائل نے مولا سے سوال کیا، مولا سے کچھ پیسے مانگے، مولا نے 1000 دینار اسے عطا کیا اور اسے 3 باتیں سکھائی کہ دیکھو اگر زندگی میں کبھی سوال کرنا پڑے تو ان 3 لوگوں سے سوال کرنا، چوتھے سے نہ کرنا۔ اگر سوال کرنا پڑے تو کسی دیندار متقی سے سوال کرنا، متقی خدا کے خوف کی وجہ سے تمہیں دے گا، اگر نہیں بھی دے گا تو تمہیں رسوا نہ کرے گا۔ دوسرا یہ کہ اگر سوال کرنا ہو تو کسی صاحب مروت سے کرنا، وہ اپنی آنکھ کی حیا اور شرم کی خاطر تمہارے سوال کو پورا کرے گا، تمہاری مدد کرے گا، اور اگر نہیں بھی کی تو کم سے کم وہ حیا اور مروت کی وجہ سے تمہاری تشہیر اور تمہیں مشہور نہیں کرے گا۔ اور تیسرا مولا حسین نے کہا اگر ان 2 سے نہ ملے تو پھر ایسے پہ جانا جس کا حسب نسب اچھا ہو، جو خاندانی انسان ہو۔ خاندانی انسان اگر تمہارے سوال کو پورا نہیں بھی کرے گا تو تمہیں معاشرے میں ذلیل اور خوار نہ کرے گا، تمہاری تشہیر نہ کرے گا۔ میرے اللہ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ان تینوں کیا کسی کے پاس بھی سوال کے لیے نہ بنانا، بس اپنا ہی مالک محتاج رکھنا، کسی کے در پہ ہمیں نہ لے کے جانا۔
آنے والے تو لباس محمد و آل محمد کی عظمت کا، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما، جو صاحبان اولاد ہیں انہیں اولاد کے دکھ رنج اور تکلیف سے محفوظ فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو قرضہ دار ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما، ہمیں دین اور دنیا میں کامیابیاں عنایت فرما۔ آنے والے محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں، معصومین علیہ السلام کے صدقے میں جو کچھ مانگ سکے ہیں وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے قاصر رہے ہیں میرے اللہ اہل بیت کے صدقے میں اپنے غیب کے خزانوں سے وہ بھی عنایت فرما۔ تمام دعاؤں میں سب سے اعلیٰ و عرفہ دعا حجت دورہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہمیں اس وقت تک موت نہ دینا جب تک سرکار حجت دورہ ہم سے راضی نہ ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔